جو واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہمیں بھیجا ہے ہمارے سبسکرائبر نے۔ یہ کافی ہارر سٹوری ہے جو کہ ہے سیالکوٹ کی۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ کافی پرانا ہے لیکن اس کی گونج آج بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی مجھے بھیجی ہے میری ایک سبسکرائبر نے، اور یہ کہانی ہے اس کی خالہ کی۔ ان کی خالہ کا نام ہے سارہ، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی دہشت تھی جو کئی سال تک ان کا پیچھا کرتی رہی۔ سارہ کہتی ہیں کہ یہ سردیوں کی خاموش رات تھی اور وہ سیالکوٹ میں اپنے کزن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ رات کافی خاموش تھی اور چاروں طرف ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، کافی گہری خاموشی، اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر میں کافی بور ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ گھر سے باہر نکل کر تھوڑی دور تک واک کی جائے۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دور چہل قدمی کرنے لگی۔ گاؤں کی ایک پرسکون فضا، اس کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ واک کرتے کرتے سارہ کافی آگے نکل گئی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ سارہ بالکل اکیلی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی راستہ ویران ہوتا گیا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو کے زمین پر پھیلنے لگے اور ہوا میں ایک عجیب سی سردی گھلنے لگی۔ سارہ کو تب احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے، یا اپنے گھر سے اتنی آگے آ چکی ہے کہ واپسی کا راستہ بھول چکی ہے۔ ایک سنسان راستہ تھا اور سائڈ پر کھیت تھے اور دوسرے سائڈ پر ایک کافی بڑا میدان تھا۔ اب سارہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آس پاس اگر کوئی بلڈنگ بھی ہوتی تو وہ نشانی کے طور پر اس کو ایک جگہ بنا لیتی کہ یہاں سے میں نے واپس جانا ہے، لیکن وہاں پر تو بلڈنگ بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی گھر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی بستی سے کافی دور آ چکے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی آواز، مکمل خاموشی۔ اور پھر اس کو بچوں کی آواز آنے لگی، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ سارہ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں تو کوئی انسان نام کی چیز ہی نہیں تھی، لیکن بچوں کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھیل رہے ہیں۔ یہ آواز اچانک ان کے پیچھے سے آئی۔ سارہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دھات کی چیز ہے جو کوئی مسلسل ہلا رہا ہے۔ ان بچوں کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا ہے جس کو ہلانے سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کھیتوں کے پاس سے 4-5 بچے نکل کر آئے اور سارہ کے آس پاس گھومنے لگے۔ سارہ ان بچوں کو دیکھ کر ڈر گئی۔ ان سب کے ہاتھوں میں ایک ایک جھنجھنا تھا جس کو وہ ہلا رہے تھے اور اس کی آواز پیدا ہو رہی تھی، اور سارے بچے اپنا منہ نیچے اور نظریں نیچے کر کے بس سارہ کے آس پاس گھوم رہے تھے اور زور زور سے چلا رہے تھے۔ سارہ کافی ڈر گئی۔ اس کو اپنی اس بیوقوفی پر کافی غصہ آ رہا تھا جو اس نے سوچا کہ میں یہاں سے واک کرتی ہوئی آگے نکل جاتی ہوں۔ سارہ نے جب ان بچوں کی طرف دیکھا تو ان کے حلیے کافی عجیب تھے، وہ کافی میلے کچیلے تھے اور ان کے پاس ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اور ان کی آنکھیں نارمل حد سے زیادہ بڑی بڑی تھی اور بالکل کالی آنکھیں۔ آہستہ آہستہ ان بچوں نے اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا، اور جیسے ہی سارہ نے ان کی شکل دیکھی تو ان کے چہرے بالکل سفید اور آنکھیں بالکل ریڈ تھیں۔ یہ دیکھ کر سارہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ لیکن سارہ اس وقت اس جگہ بالکل اکیلی تھی اور سارہ کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ چیخوں چلاؤں یا یہاں سے بھاگوں۔ سارہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک سارہ وہاں پر بے ہوش رہی، لیکن جیسے ہی سارہ کو ہوش آیا تو سارہ وہاں سے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تھوڑا اور آگے جا کر اسے ایک آبادی نظر آئی اور وہاں پر کچھ لوگ۔ سارہ نے وہاں پر جا کر اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے بارے میں بتایا اور ان لوگوں سے مدد مانگی۔ ان لوگوں نے سارہ کی کافی مدد کی اور سارہ کو سارہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ جب سارہ اپنے گھر آئی تو سارہ کے جو ریلیٹیوز تھے انہوں نے سارہ کو کافی ڈانٹا اس بات پر اور انہیں منع کیا کہ آئندہ کے بعد ایسی کوئی حرکت نہ کرے، اور سارہ اگلے ہی دن اپنے گھر واپس آ گئی۔ پلان تو مزید لمبا تھا رکنے کا، لیکن جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سارہ کی طبیعت کافی خراب تھی۔ سارہ کو کافی تیز فیور ہو رہا تھا۔ سارہ اپنے گھر آ گئی اور اس کے بعد کچھ دن تو آرام سے گزرے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن سارہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ سارہ کو اچانک سے آواز آئی جیسے کہ میرے گھر میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ پہلے تو سارہ کو لگا کہ شاید مہمان آئے ہیں، لیکن جیسے ہی سارہ نے اسی جھنجھنے کی آواز سنی، سارہ چونک کے بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
وہ جھنجھنے کی آواز مسلسل سارا کو آ رہی تھی اور وہ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سارا کے کمرے میں چلتا ہوا آ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. اور پھر سارا وہاں سے نکل کر بھاگی. جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی آواز بالکل بند ہو گئی تو سارا کو لگا شاید یہ میرا وہم ہے. میں گہری نیند سو رہی تھی اور ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو. وہ دن بھی گزر گیا. کچھ دن بعد پھر سارا نے دیکھا. جب سارا سو رہی تھی دوپہر کے وقت تو سارا کو پھر سے وہی بچوں کی آواز آنے لگی اور اس جھنجھنے کی آواز جو ان بچوں کے ہاتھ میں تھا. اس بار سارا کی بڑی بہن نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو سارا کے بالکل پاس کھڑے ہیں اور سارا کو گھور رہے ہیں. جب سارا کی بہن نے یہ چیز دیکھی تو سارا کی بہن نے زور سے چیخ ماری اور فوراً یہ بچے غائب ہو گئے. سارا کی بہن بھاگتی ہوئی سارا کے پاس آئی اور سارا کو نیند سے جگایا. سارا بالکل بھی اٹھ نہیں رہی تھی اور سارا کی مٹھیاں بالکل بند تھی اور اس کا جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے اکڑ گیا. پھر گھر والوں نے آ کر سارا کو فوراً ہی ہاسپٹل لے جا کر اس کی ٹریٹمنٹ کرائی. کافی دیر بعد سارا کو ہوش آیا اور سارا کافی بہتر محسوس کر رہی تھی. لیکن اب سارا کی پوری فیملی جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کوئی مخلوق ہے جو اس کے پیچھے پڑ چکی ہے. سارا کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا. ڈاکٹرز بھی اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. سارا کو ایک عالم صاحب کو بھی دکھایا اور وہ بھی سارا کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. انہوں نے سارا کو پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں دی اور نماز کی پابندی کے لیے کہا. اور کئی وقت بعد فائنلی سارا کی اس چیز سے جان چھوٹ گئی. 1 سال بالکل آرام سے گزرا اور سارا کے ساتھ یہ حادثہ کبھی دوبارہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کے ساتھ پیش آئے. وہ وقت گزر گیا لیکن اب بھی کبھی کبھی سارا کو ان بچوں کے کھیلنے کی آواز آتی ہے اور سارا کئی بار یہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے گلی میں کوئی بچہ کھیل رہا ہو یا ہمارے آس پاس گھر کے کوئی بچہ کھیل رہا ہو. لیکن جب بھی سارا نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو آس پاس کوئی بچہ نظر ہی نہیں آتا اور سارا پھر سے ڈر جاتا. لیکن شکر اس بات کا ہے کہ یہ آوازیں صرف آوازوں کی حد تک ہی ہیں اور اس سے آگے اب تک کچھ نہیں ہوا اور اب تک زندگی نارمل جا رہی ہے. تو یہ تھی سارا کی کہانی. ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی سٹوری ہے جو چاہتے ہیں آپ کہ میں اپنے چینل پر شیئر کروں تو اس ای میل ایڈریس پر آپ مجھے اپنی سٹوریز کو بھیج سکتے ہیں جس سے میں اپنے چینل پر بھی شیئر کروں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.